اللہ سے دعا مانگنے کے آداب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے جو آداب ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل، اور دوسری طرف جو لاعلاب میں مشغول ہوتے ہیں وہ دل اور پھر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں فرماتا. تو دعا میں آپ کی پوری توجہ اگر دعا پر ہوگی اور آپ کے دل میں اخلاص بھی ہوگا، یقین بھی ہوگا، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ الفاظ آپ ادھر کہہ رہے ہیں، توجہ آپ کی کہیں اور لگی ہوئی ہے، ذہن آپ کا کہیں اور چل رہا ہے، دل آپ کا کہیں اور چل رہا ہے، توجہ آپ کی کہیں اور لگی ہوئی ہے، اور آپ الفاظ کہہ کے اور چلے گا اور بعد میں شکوہ بھی کر دیا میری تو دعا قبول نہیں ہوتی. دعا میں یہ دیکھیں اخلاص ہے، پوری توجہ ہے، آپ نے اپنا چہرہ رب کے سامنے گاڑ کے دل سے دعا مانگی ہاتھ پھیلا کے، ایسی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور پھر دوسرا دعا کا ادب کیا ہے کہ قبولیت کہ یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، بیچ میں نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، میں تو بہت گناہگار ہوں، یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر دے، اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر دے، اور اگر تو چاہے تو مجھے روزی رزق دے دے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں ہے. صحیح بخاری سے ہے کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری پختگی اور زور کے ساتھ، زور سے مراد یہ کہ آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ آپ مجھ پر رحم فرمائیے، مجھے رزق دیجیے، مجھے صحت دیجیے، کیونکہ آپ دینے والے ہیں. ٹھیک ہے. دعا کے آداب میں دعا مانگنے سے اللہ سے جو میں ادب بتا رہی ہوں اس میں ایک چیز مزید بتاؤں گی کہ خشوع اور حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرنا. اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو. سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا آیت نمبر 55 میں کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہمیں طریقے بتا رہے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. حد سے بڑھنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا یعنی کہ آپ خشوع اور خضوع عاجزی سے دعا مانگیں اور اللہ کی حدود کے کو توڑے نہیں. اللہ سے دعا مانگنے کے آداب میں اگلا ادب باوضو ہو کر دعا کرنا ہے، زیادہ بہتر ہے. ویسے تو آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتی ہیں دعا، لیکن بہت زیادہ ادب جو میں بتا رہی ہوں تو اس میں باوضو ہو کر دعا کرنا. کہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا میرے لیے استغفار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا، وضو کیا اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما. یہ صحیح بخاری سے ہے. آپ یہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آتا ہے کہ آپ دعا کی درخواست لے کر آتا ہے کسی جن کا جو شہید ہو گئے تھے ان کے لیے، تو نبی کریم نے کتنے اہتمام سے وضو کر کے دعا فرمائی. تو وضو کر کے دعا کرنا دعا کے آداب میں بھی ہے اور سنت طریقہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ سے دعا مانگنے کے آداب میں سب ایک چیز اور ہے کہ حمد و ثنا اور درود شریف پڑھ کر دعا کرنا چاہیے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. جب میں تشہد میں بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے یہ آداب ہیں، یہ طریقے ہیں کہ آپ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور پھر درود شریف پڑھیں اور پھر دعا مانگیں. اس پر یہ دیکھیں یہ جو بات ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، یعنی اللہ کے نبی نے یہ ایک ادب بتا دیا کہ آپ حمد و ثنا اور درود شریف کے پڑھ کے دعا مانگے، اور ساتھ میں اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں جو اس طریقے اور اس ادب کے ساتھ مانگی جائیں. اس کے علاوہ یہ ہے دعا کے اللہ سے دعا مانگنے کے ادب میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے لازمی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں حلال روزی مانگنی چاہیے اور حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیں رزق تو اللہ نے دینا ہے نا، جو رزق نصیب میں لکھا نیت ہوتی ہے کہ انسان حلال طریقے سے اگر لینے کی کوشش کرے اور اپنے طریقے آزمائے کہ میں حلال روزی کھاؤں، تو حلال روزی کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. جس کے پیٹ میں حلال لقمہ ہوگا اور تو اللہ سے عز و انکساری کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، لیکن حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے اور
تکرار کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. اور ایک چیز اور بتاؤں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے. نہ صرف اعتراف کرنا چاہیے بلکہ ان پر اظہار ندامت کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے دعا کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں میں بہت گناہگار ہوں, میری دعا قبول نہیں ہوتی. ارے بھائی, بہت گناہگار ہو, دعا کیسے قبول نہیں ہوتی؟ اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں تمہاری دعاؤں کو ضرور سنوں گا. تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرو نا. صحیح بخاری سے ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب, میں تیرا ہی گناہگار بندہ ہوں, تو مجھے بخش دے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے, میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. یہ صحیح بخاری میں ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کے سلسلے میں یہ فرما دیا کہ جب اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ میرے اس بندے کو یہ احساس ہے نا کہ میرا رب ہے کوئی جو گناہوں کی پکڑ کر سکتا ہے اور میں اسی رب کا بندہ ہوں اور وہی رب مجھے بخشنے کی طاقت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے. تو وہ دعا کرتا ہے اللہ میں گناہگار ہوں, گناہ کا اعتراف کر لیا, مجھے شرمندگی ہے, ندامت ہے, تو مجھے معاف کر دے, میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کی باقی ساری دعاؤں کو بھی قبول کر لیتے ہیں کہ میرا بندہ پلٹ کے آخر آیا نا میرے پاس اور میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. اس کے علاوہ دعا کے آداب میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر بھی دعا کرنا چاہیے. اپنے نیک اعمال یعنی کہ رب کے جو ہم کوئی نیک عمل کیا ہو. اس سلسلے میں نے آپ کو ایک طویل حدیث بھی سنائی تھی کہ جو لوگ سفر پہ نکلے تھے اور راستے میں بارش, بنی اسرائیل کے زمانے کی, تو جب وہ لوگ اپنے بارش میں جا رہے تھے, پتھر گرا, لینڈ سلائڈنگ ہو گئی, وہ غار میں بند ہو گئے, تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کیسے یہاں سے نکلیں گے. تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر دعا مانگی. پہلے نے دعا مانگی کہ اللہ میں اپنے والدین کے ساتھ تیری وجہ سے, تیری رضا کی خاطر والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا. پوری ایک طویل داستان ہے جو میں آپ کو سنا چکی ہوں, لیکن میں ابھی یاد کرا رہی ہوں, آپ کو ریمائنڈر دے رہی ہوں. تو وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا. دوسرے نے بتایا کہ میں اپنا نیک عمل بتایا کہ میں نے اللہ تیری رضا کی خاطر ایسے اس نیک عمل کا واسطہ دیتا ہوں. تیسرے نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو پورا ہٹا دیا اور وہ اس غار سے بحفاظت باہر نکل گیا, ورنہ موت یقینی تھی. تو نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر دعا مانگنے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے. کیا اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے خالص آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, تو آپ اس کو وسیلہ بنا کر دعا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسماء حسنہ کو, اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے, اسماء حسنہ کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا چاہیے. اس سے بھی دعا کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور رب کے وسیلے سے مانگنا چاہیے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ مومنوں پر رحم فرمائے, اور وہ مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں کہ ربنا ربنا, یہاں تک کہ ان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکار کر دعا مانگنی چاہیے. اور وہ افراد جن کی دعا رد نہیں ہوتی, وہ کون افراد ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی؟ اولاد سب سے پہلے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. تو وہ عرض کرتا ہے یہ کیسے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے تمہاری اولاد تمہارے حق میں استغفار کرتی ہے, اس کے سبب ہوا. تو آپ یہ سنن ابن ماجہ سے آپ یہ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے والدین کے لیے اس کی اولاد اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے, اس کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں. وہ حیران پریشان کہتا ہے میں تو اس دنیا میں آ گیا, میرا تو نامہ اعمال بند ہو گیا, میرے لیے میرے درجے کیسے بلند ہو رہے ہیں, میں نے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا. اس وقت فرشتے اسے بتاتے ہیں یہ تیرے اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ دعا ضرور فائدہ دیتی ہے, دعا ضرور قبول ہوتی ہے, یہ میرے نبی نے بتا دیا. تو اس کے علاوہ وہ افراد کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو اس کی دعا بالکل قبول ہوتی ہے, اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, اور والد کی دعا قبول ہوتی ہے. روزے دار کی افطاری کے وقت ہر روز ایک دعا لازمی قبول ہوتی ہے, اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا اور جو ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے, اور عدل کرنے والا حکمران جو ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے, اور مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے, اور حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے, اور کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے جو دعا مانگنے والا ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. صحیح مسلم سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے, اللہ اکبر, تو ایک فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو. یعنی ایک مسلمان کو پتہ نہیں ہے اور اس کے پیچھے دوسرا مسلمان اس کے لیے جب دعا کرتا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کرتا ہے, وہ فرشتہ
اس دعا مانگنے والے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا پھر رد نہیں ہوتی. جب ہم دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے اور وہ دعا فرشتے کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ دعا یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. والدین کے لیے بچوں کی دعا, روزے دار کی دعا, مجاہد کی دعا, حج اور عمرے کے اوپر جانے والے کی دعا, مظلوم کی دعا, مسافر کی دعا اور والد کی دعا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے کی دعا اور عدل کرنے والے کی دعا. تو وہ شخص جو رات کو, اور یہ فرشتے کی بھی میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ اگر ہم کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اپنا دل بڑا کریں اور دوسروں کے لیے دعا کریں. اللہ سے اس بات کی امید رکھیں کہ جب ہم دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں, اس کے اوپر احسان جتائے بغیر, اس کو بتائے بغیر اپنے دل سے خالص ہو کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں, وہی دعا فرشتہ ہمارے لیے کرتا ہے. کہ اللہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہو. جب ہم دوسروں کے لیے نیک نیتی سے دعا کرتے ہیں اللہ اس عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیے تو اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتا بلکہ یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو آپ اچھا, وہ شخص جو رات کو آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور پھر اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, چاہے ایک بار کہہ دے اللہم اغفر لی تو جو رات کو سوتے ہوئے بستر پر اس کی آنکھ کھلے اور وہ یہ الفاظ کہہ دے جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ, یا ایسے پڑھ لے یا توڑ کے جیسے بھی, الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور پھر کہہ دے اللہم اغفر لی, تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اس کے علاوہ وضو اور اللہ کا ذکر کر کے سونے والے کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے. یاد رکھیے کتنا آسان عمل ہے کہ آپ وضو کر کے اور اللہ کا ذکر کر کے سو رہے ہیں, سونے جا رہے ہیں, تو ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ باوضو رات گزارے اور رات کو جاگے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں. وہ افراد کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی, اب یہ بھی سن لیں, وہ افراد جو دعا جن کی قبول نہیں ہوتی. اب آپ نے اور میں نے چیک کرنا ہے کہ ہم کون سے افراد ہیں, پہلے والے یا دوسرے والے, اور اگر پہلے والے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسرے والے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, وہ افراد جن کی دعا قبول نہیں ہوتی جو دعا میں مخلص نہ ہو, جو اخلاص کے ساتھ نہیں مانگے اور نیکی کا حکم نہ دینے والے, جو کبھی نیکی کا حکم ہی نہ دے اور برائی سے نہیں روکے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو دعا میں اخلاص نہ ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. زنا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. نہ سمجھ کو مال اور اختیار دینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. جو نہ سمجھوں کے حوالے کر دیتے ہیں نا, مال و اسباب اور اختیارات دے دیتے ہیں, تو نہ سمجھ کیا کرے گا؟ جس کو عقل نہیں, جس کو ہدایت ہی نہیں, جس کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں, جب مال اور اختیار اس کے ہاتھ میں آئے تو وہ خلق خدا پہ ظلم کرے گا نا, تو پھر اس کی دعائیں کہیں قبول ہوں گی؟ اس کی دعائیں نہیں قبول ہوں گی. اس لیے اور دعا جو ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس بات پر, اور ایسی دعا سے پناہ مانگنا چاہیے. دعا ہے نا کہ اللہ تو ہمیں ایسی دعا مانگنے سے بچا کہ جو قبول نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ سے اچھی دعائیں مانگنی چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے نبی نے دعا مانگی, اللہ مجھے ایسے علم سے پناہ میں رکھ جو مجھے نفع نہ دے, اور ایسے دل سے جو نہ ڈرے, اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو, اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی نے مانگا, تو آپ اس دعا کو غور کریں کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ایسا علم نہ دے جو فائدہ نہ دے. اس کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کی ایک اور بڑی قیمتی بات ہے کہ ایسے علم کا نبی کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں ہے حاصل کرنے کا جس کے لیے نہ خود کوئی عمل کریں اور نہ آگے بڑھائیں.
کوئی ایسے علم کا فائدہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے ایسا علم حاصل کرنے سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ مجھے پناہ میں رکھ. دوسرا یہ کہ ایسا دل جو ڈرے نہیں. اب بہت سارے لوگوں کے دل، اپنے اپنے دلوں کو ہر کوئی چیک کرے، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں. نبی نے پناہ مانگی کہ ایسا دل جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو بھرے ہی نہیں، جو سیر ہی نہ ہو، ہر چیز کے لیے تڑپتا ہی رہے، نہیں اور نہیں اور کی تکرار اس کے دل میں، اس کے نفس میں. تو کھانے کی، پہننے کی، سونے کی حویث ہی ختم نہ، اس کا نفس ہی مطمئن نہ ہو، ابھی اور چاہیے. تو ایسے نفس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، تو کون سی دعا ہے کہ جو قبول نہیں ہوتی؟ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہو، جس کی نیت میں اخلاص نہ ہو، اور جس کے دل میں اللہ کے اوپر یقین ہی نہ ہو، خلوص ہی نہ ہو. یہ سب چیزوں کے بغیر مانگی ہوئی دعا سے پناہ مانگی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایسی دعائیں، ایسے حالات سے گریز کریں. ایسے حالات میں دعا نہ مانگے کہ جس میں یقین نہ ہو، ایمان نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے خود جب قرآن میں کہہ دیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے جب یہ مجھ سے، آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اور جب یہ کہیں، جب اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب سوال کریں آپ سے، اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے شروع میں آیت بتائی کہ آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ بندے کس کس طرح کے سوال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو بے شک ان کو کہہ دینا کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ نے اپنے بندوں کو قربت کا احساس دلایا ہے اس آیت کے اندر. اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اس نے ہمیں تخلیق کیا، وہ ہماری عادت اتوار سب جانتا ہے. جب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے نا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے کس کس طرح کے سوال کرتے ہیں، نبی سے کس کس طرح کے سوال کرتے ہوں گے. تو اللہ نے فرما دیا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے فإنی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی، اور جب وہ مجھ سے دعا کرے. تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں آپ اور میں، تو یہ جو آیت ہے نا، جو آج کا ہمارا موتی ہے دعا، اس میں ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں تو جواب دیتا ہوں. پہلے اللہ تعالیٰ نے قربت کا احساس دلایا. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں دعا سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ جب وہ سوال کریں آپ سے. کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ بندے کیا کیا سوال کریں گے. تو اللہ نے کہا جب وہ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ نے جواب دینا ہے فإنی قریب، کہ میں آپ کے قریب ہوں. یعنی اللہ نے اپنی قربت کا احساس پہلے دلایا کہ میں قریب ہوں، میں آپ کی سنتا ہوں. قریب قربت کے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دو طریقے ہیں قریب ہونے کے، کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ میں جواب دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، سنتا ہے تو جواب دیتا ہے نا. اس سے بڑی شہادت اور کیا ہے جو قرآن پاک دے رہا ہے. تو کیا آپ کو اور مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعا کا اور دعا کرنے والے کی. اذا دعانی، جب وہ دعا کرے مجھ سے. یعنی اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتے ہیں. سننا تو جو سنتا ہے جواب وہی دیتا ہے، قبول کرتا ہے، عطا کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے. اللہ اکبر، کیا میرے رب کی شان ہے. تو دعا کرنے والے کی بھی کتنی عظمت یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو جواب دیتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ضرور حکم مانے میرا. ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرا حکم مانو. اس سے ہمارے لیے بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم احکام کی پابندی کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے بات مکمل کی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور ضرور ایمان لائیں مجھ پر. یعنی دعا کے ساتھ اللہ پر کامل یقین ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور پھر اللہ نے لاسٹ پہ کہا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مکمل بات کی کہ وہ ہدایت پا جائیں گے جب ان کے اندر ایمان بھی ہوگا، حکم بھی مانیں گے. اور پہلے کہہ دیا کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں اور میں تمہیں جواب دیتا ہوں. دعا کرنے والے کا دعا مجھ سے کرو. اور اپنے نبی سے کہہ دیا کہ میرے بندوں کو میرے بارے میں یہ بات بتا دینا. نبی میسنجر تھے نا، نبی کے پاس فرشتہ آتا تھا، وہی لے کر آتا تھا، دعوت قرآن لے کر آتا تھا، قرآن کی وہی لے کر آتا تھا، پھر نبی وہ پڑھ کے بندوں کو سناتے تھے. تو اللہ نے کیا خوبصورت موتی بھیجا ہے آسمانوں سے، اللہ نے کیا خوبصورت پیغام بھیجا ہے آپ کے اور میرے لیے. آپ نے رہتی دنیا کے ہر بندے کے لیے، ہر انسان کے لیے کیا خوبصورت پیغام ہے میرے رب کا. کیا اس کے بعد بھی کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے کہ ہم دعا کریں یا نہ کریں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ اے نبی میرے بندے جو بھی سوال کریں
جو بھی سوال کریں ان کو کہہ دینا فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعا کا دعا کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ وہ بتوں کے آگے نہ کھڑا ہو جائے، وہ کسی قبر مزار پہ نہ کھڑا ہو جائے، مجھ سے دعا کرے، مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ دعا صرف اللہ سے ہی کرنی ہے، اور شان دیکھیے دعا کرنے والے کی بھی کہ اللہ فرما رہے میں جواب دیتا ہوں، لیکن میرا حکم ماننا اور میرے اوپر ایمان لانا تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ ہدایت سے بڑی کیا نعمت ہے؟ ہدایت سے بڑی کوئی نعمت ہے اس کائنات میں؟ جس کو ہدایت مل گئی اس کو تو سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت دے۔ اب جو ہے کہ کرنے کے کام بھی سن لیں اور نوٹ کر لیں کہ دیکھیں ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ دعا ضرور فائدہ دیتی ہے، تو لہٰذا دعاؤں کو اپنے لیے لازم کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء حسنی ان کے ساتھ، اور خاص طور پر المجیب کے ساتھ خوب دعا مانگیں، اور دعا کرنے کے آداب کے ساتھ آپ جیسے میں نے آپ سے عرض کر دی تفصیل سے اس کے مطابق دعا مانگیں۔ دعا کر نمبر نیکسٹ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ کے خاص قریب ہوتا ہے۔ اس قرب کو محسوس کیا کریں اس وقت جب آپ دعا کریں۔ یہ کرنے کے کاموں میں نوٹ کر لیں کہ جس وقت آپ دعا کریں اس وقت آپ محسوس کیا کریں کہ میں اس وقت اللہ کے قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور سجدے میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کریں، اور دعا کرنے سے کبھی عاجز نہ آئے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں اتنی دعائیں کر لی میری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، اب میں کیا کروں دعائیں۔ نہیں، دعا کرنے سے کبھی بھی عاجز نہیں آنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے، چاہے خوشحالی ہو آسودگی ہو، دونوں حالات میں، اچھے حالات میں برے حالات میں تو لوگ کرتے ہی ہیں، خوشحالی اور آسودگی میں بھی بکثرت دعائیں کرتے رہنا ہے، اور بغیر بلا واسطہ اللہ سے دعا کریں، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، لوگوں کے آگے درد دل بیان کرنے کے بجائے اللہ کے آگے اپنا درد دل بیان کریں، لوگوں کے آگے سر جھکانے کے بجائے اپنے رب کے آگے سر جھکائیں۔ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل ہو تو تم نماز اور صبر اور صلات سے کام لو، صبر اور صلات سے کام لو، اور ظاہر ہے جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ پر چھوڑتا ہے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس معاملے کو میں نے تیرے سپرد کیا، اور جب صلات نماز کو کہا گیا انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر اللہ کے آگے بیٹھ کر ساری کہانی بیان کرے کہ اللہ میرے ساتھ یہ سارے حالات ہیں، ان کو بہتر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، اور اپنے رب سے اپنے ایمان اور حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہیں، ہر وقت ہر لمحہ ہر دعا میں ضرور اس بات کا تذکرہ کرے کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ایمان کی حالت میں کرنا، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ کرنا، اور اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما کے ہمیں اٹھانا۔ بندے کو چاہیے وہ ہمیشہ اپنے رب سے انتہائی اصرار کے ساتھ دعا مانگے، بار بار دعا مانگے، اور وہ اس کے ایمان کو مضبوط کر دے اور اس کے لیے خاتمہ بالخیر کر دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو بہت زیادہ کثرت سے دعا کرتے ہیں اور اصرار کے ساتھ دعا کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو مضبوط ایمان بھی دیتا ہے اور ان کا خاتمہ بالخیر بھی کرتا ہے، اور اس کی زندگی کے آخری دنوں میں سب سے بہترین دن بنا دے۔ یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری زندگی کے جو آخری دن ہیں وہ سب سے بہترین دن بنا دے، اور جن اعمال پر بھی ہمارا خاتمہ ہو وہ سب سے بہترین اعمال ہوں، کیونکہ اللہ کرم کرنے والا ہے، سخی ہے، مہربان ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، قادر ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے، مانگنے والوں کو عطا کرنے والا ہے، مانگنے والوں سے پیار کرنے والا ہے، مانگنے والوں کی سننے والا ہے، سن کر جواب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں خود فرما رہے ہیں، جیسا کہ آج کی آیت کو میں نے بطور موتی لیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی، اذا دعانی، جب دعا کرے مجھ سے، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس وہ ضرور حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا لِي، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ضرور ایمان لائیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں، جیسا کہ اللہ نے اسی آیت کے شروع میں فرمایا نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب وہ سوال کریں آپ سے، یعنی اے میرے رب، اے میرے پیارے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دینا، فَإِنِّي قریب، اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوبصورت الفاظ ہے میرے رب کے کہ بے شک میں قریب ہوں۔ آپ محسوس کیجئے اپنے رب کی اس آیت کو
اور اپنے اوپر فخر کیجئے کہ اللہ نے قرآن میں آپ کے لیے، میرے لیے اور رہتی دنیا کے ہر بندے کے لیے جو ایمان والا ہے اس کے لیے یہ کہہ دیا فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ کوئی کیسے اس بات کا انکار کر سکتا ہے؟ اور کوئی کیسے اس بات کو جھٹلا سکتا ہے؟ جس کا دل ایمان کے ساتھ بھرا ہوا ہے، جس کو اپنے رب کا یقین ہے، جس کو اپنے رب کے قرآن کا یقین ہے، ایمان ہے، اپنے نبی کی باتوں کا یقین ہے، ایمان ہے، وہ اس بات کو یقیناً دل سے مانتے ہیں کہ دعا ضرور فائدہ دیتی ہے۔ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں بے شک قریب ہوں اور میں دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، بس وہ میرا حکم مانے۔ اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بکثرت دعائیں کرنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم احکام کو ماننا ہے، روزے رکھنے ہیں، نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ کا ذکر اذکار کرنا ہے، برائیوں سے توبہ کرنی ہے، جو ہو گیا اس پر اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ضرور ایمان لائے مجھ پر، اللہ تعالیٰ پر ہی مکمل ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً، میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہدایت کے صحیح رستے پر چلائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی حالت میں ہو، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ہو، اور ہماری تمام دلی مرادیں، آرزویں، تمنائیں اور تمام جائز حاجات، خواہشات اور دعائیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص دعا مانگی، میں اسی دعا کو مانگتی ہوں کہ اے اللہ تو ہمیں ایسی دعا سے پناہ میں رکھنا جو قبول نہ ہو، اور ایسے دل سے پناہ میں رکھنا جو ڈرے نہیں، اور ایسے نفس سے پناہ میں رکھنا کہ جو سیر نہ ہو۔ تو یہ میرے نبی کی دعا ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ قرآن کے موتی میں سے دعا ضرور فائدہ دیتی ہے، ہم نے اپنے سیکنڈ پارے سے یہ آیت لی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ بھی محسوس کیجئے کہ میرا رب فإنی قریب، جو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے قریب ہے اور دعاؤں کا سننے والا ہے اور جواب دینے والا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہماری آل اولاد نسلوں اور ساری امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔